صدقے جاوا قدم خدا دی جدو حاکم بڑے بادشاہ ہوئے کہ اجدہ حاکم ہوئے کہ اجدہ ہو سیدنا صدیق اکبر بادشاہ بڑھ گئے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بڑھے گئے بادشاہ صدیق اکبر دے بول آئے پہلی دی آرشی خطبہ دیتا فرمایا لوگوں سنو بچے بار بار اصرار کرتے مٹھا نہیں کھاتا تو کوئی بندوبست کرو آپ فرمایا ٹھہر جا آئے گی تنخواہ تو پھر کچھ کرا گے خیر بی بی صدیق پاک کی گھر والی جو کچھ ملنا نا دیاڑی دیاڑی کا
پھر جب مہینہ وہ تھوڑا تھوڑا علیحدہ رکھ دینا، صرفہ کرنا. کچھ دنوں کے بعد پیسے بن گئے، آپ نے میٹھا بنا دیتا. صدیق اکبر پاک کو دسے بغیر میٹھا تیار ہوا، برتن چ پا کے بچیاں کے سامنے رکھا. جب کھان لگے نا صدیق اکبر پاک ہاتھ پھڑ لے، فرمایا میٹھا کیوں بن گیا؟ سبحان اللہ. حاکم جب اپنے گھر کا آ جا بھائی، پھر نبی کی امت کا حق کا فیصلہ انصاف کا کیوں کرتا ہوئے گا؟ فرمایا میٹھا بن کے میں کیا ساڈی تے طاقت نہیں. بادشاہ بیان دا ساڈی اتنی طاقت نہیں جو ساڈے گھر میٹھا بنے. اے دس بنیا کیویں؟ گھر دا حساب. سبحان اللہ. تے ساڈے حاکم بغیر حساب. توجہ ہے. بی بی عرض کر دے حضور جڑا روزانہ یومیہ خرچہ ملتا نا، یوم دن آتے یومیہ خرچہ ہوندے جو میں تھوڑا تھوڑا صرفہ کیتا ہے. مثلا میں مثال دینا پہ 1 روپیہ اپنا خرچ ہے نا تو اندے جو میں جناب 54 بچا لمنی باقی 12 نے خرچ کرے. میں مثال دینا پہ سمجھانا واسطے انہاں میں بچا لینا صرفہ کرنا. حضور بڑے دنوں بعد پیسے جڑے 1.5-2 مہینے لگ گئے پیسے جوڑنے میٹھے دے، پھر بن گئے. آج میں میٹھا بنایا ہے. صدیق اکبر پاک نے نا جڑے ہاتھ انہوں نے بچیاں ودائے سن کہ میٹھا کھان لو، انہوں نے پڑھ لے. فرمایا خبردار یہ میٹھا کھانا تھوڑے دے آرام. اپنی مقررہ تنخواہ دے وچ جڑا صرفہ کیتا ہے نا وہ بھی ڈک لیا. فرمایا اچھا اگر آپ صرفہ کریے تو اتنا پیسہ مہانہ بچتا ہے. آپ فرمایا ساڑھے تے کھانا آرام ہے. برتن مٹھا چوک کے بچیاں نے نہیں کھان دیتا، واپس لے گیا بیت المال. صحابہ نے سدیا، فرمایا اے میرا حصہ نہیں، اے میرے بال نہیں کھانا، اے حضور کی غریب امت دے یتیم مسکین کھان گے. انہوں نے بیت المال وچ مٹھا جمع کر دیو، رجسٹر چکو جڑی تساں میری تنخواہ بڑھائیے فی یومیہ دن دے حساب نال وچوں اینا جڑا میری تنخواہ ہے کم کر دو. سبحان اللہ. حکمران ہو تو ایسا قیامت تک دنیا جنہاں تے ناز کرے، اور زمین جنہاں نو سکے، زمین جنہاں نو ترسے، رب دا آسمان ترسے، کائنات جدا منظر ویکھے کہ عمر بن خطاب جدو بادشاہ بنے نا تے معمولات صدیق اکبر جو تقدے سن، آپ نو علم سی سیدنا عمر بن خطاب نو کہ صدیق اکبر نے ایک بڑی مائی کے گھر کے اندر جا کے خدمت کرتے. ان صدیق اکبر دا وصال ہو گیا. عمر بن خطاب جیویں صدیق پاک دے کم سن انہاں کماں تے لگ گئے، بڑھڑی کے گھر پہنچے. سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر بڑھڑی جڑی اپاہج سی، اکھاں کو دسدا نہیں، ٹرن دے قابل نہیں، نہ دا کوئی ولی وارث، تنہا بی بی بڑھڑی گھر دے اندر رہن والی. عمر بن خطاب ہوئے اس بی بی دے گھر دیار بنی سی. اسلام دا حاکم عدل والا عمر جانو پھڑیا اس بڑھڑی بی بی دے گھر دے اندر جانو پھیرنا شروع کروا. سبحان اللہ. حاکم دی گل ہے انہاں دا نام سن کے کیسر و کسرا گئے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ نے سن. ایک کیسر بادشاہ کے روم دا بادشاہ سی، دوسرا کسرا کے فارس دا بادشاہ سی. بہت بڑے بادشاہ دنیا دے، لیکن عمر دے بادشاہ بنے انہاں دا نام سننا تے بادشاہ بنایا. انہاں دی پیر زمین تے نہ کھڑونے تو بنا جایا. عمر کوئی دیار غریب بڑھڑی کے گھر دے اندر جانو کے پھیر. اسلام انہوں آختے ہیں اسلام عدل دا مذہب، رحمت دا مذہب، اخوت دا مذہب، بھائی چارے دا مذہب. اسلام جانو پھیریا، پانی بھریا بی بی دا، بادشاہ دی گل ہے. آج تو چپڑا سی نے چلی دا، کونسلر نے چلی دا. اقتدار مل جائے تو جتنے انہوں دا کوئی ہے کوئی وٹ ویر انہوں نے مننا نا. اسلام میں نہیں سکھا ہے، جمہوریت ہے. عمر پانی بھرے، پانی بھر کے تے نال جناب روٹی پئی سی. بی بی نو لقمہ توڑ کے فرمایا بی بی منہ کھول کھانا کھا. بی بی دے منہ نال لقمہ جدو لگیا تے بی بی رو پئی. سبحان اللہ. عمر فرمایا خیر ہے، میں صفائی بھی کی، پانی بھی بھرے، کھانا کھوا رہے، تو روئی جا رہی ہے، تین خیر ہے. بڈھی کہنے لگی یہ دا صدیق اکبر فوت ہو گیا. سبحان اللہ. فرمایا تینوں کیویں خبر ہے؟ تو تے قرآن جوگی نہیں، نہ کوئی تیرے کلاوے نہ کوئی تیرا قریبی ہے، تینوں خبر کیویں پہنچی؟ بی بی کہنے لگی جو تو بادشاہ صدیق اکبر سی نا میرے گھر چاہ کے پانی بھی بھردا، بوکھر بھی پھیردا،
لقمہ جدو میں روٹی کھواتا پہلے اپنے منہ چتھدا چباندا نرم کردا وہ پتہ میرے دند کو نہیں سبحان اللہ وہ نرم کرنی تو پھر مینوں دینی کولی کر کے نرم تو بادشاہ بنے تو آئے جان پھیرے جدو روٹی دا لقمہ ثابت دیتا ہے نا میں جان دیا کہ او نہیں سبحان اللہ یہ او ہوندا نا تے اونے تے چت کے دینا اے ثابت کیا دیندے او نہیں عمر دی چیخ نکلی فرما ابو بکر میں لاکھ بادشاہی کروں گا تیرے پاس پر وہ نہیں کر سکتا تھا جی میں تو بادشاہی کر مولا علی دی بارگاہ دے اندر کسے تعریف کرن لگ پیا مولا علی دی کہ حضور تو سارے تو پہلے ہو مہاجرین وچوں انصار وچوں تہاڈا بڑا مقام ہے تہاڈی بڑی فضیلت ہے کہ صدیق اکبر تے عمر پاک دے بارے غلط گلاں کرن لگ پیا تاثر دین لگ پیا کہ اسا اہل بیت دے محباں کہ انہاں ظلم کیتا تے اساں انہاں نوں چنگا نہ سمجھدے تے آپ دی تعریفاں بار بار کرن لگ پیا آپ نے فرمایا مینوں اللہ دی قسم ہے جے اللہ تعالی مومن دی جان نو حرام نہ کیتا ہوندا نا تے مسلمان نو قتل کرنا حرام ہے اللہ دی بارگاہ جائز کوئی تے فرمایا میں تینوں اج مار دینا سبحان اللہ تو مینوں کیوں نہ تو بتانے فرمایا سن اللہ تعالی صدیق اکبر کو نا میرے تے 4 وجہ نال فضیلت دی فرمایا پہلی وجہ ہے کہ صدیق اکبر نبی دا یار غار ہے سبحان اللہ کہ کسے صاحب نے اعزاز حاصل نہیں کہ خالی تنہائی دے اندر 3 دن اور 3 راتی مسلسل صدیق اکبر تے کملی والے گزاری ہے سبحان اللہ چہرہ نبی ہوتا سی دین صدیق اکبر بھی ہوتا اور توجہ اللہ دے نبی دی ہوتی سی علیحدہ پوری فرمایا صحابہ دے اندر کسی نے اعزاز حاصل نہیں کہ 3 دن تک صحبت رسول کی نہ لگا رہے سور دے اندر کوئی اثر فرمایا دوسرا اعزاز یہ ہے کہ میں بچپن دے اندر ایمان لے آتا ہے صدیق اکبر نا جوانی دے اندر ایمان لیا سبحان اللہ بڑے سن تے انہاں ایمان لیا تو فرمایا تیسری یہ ہے کہ انہاں اللہ دی خاطر میرے نال پہلے گھر چھڑیا مکہ تو ہجرت کر کے نبی پاک کو لائے کے توجہ فرمایا انہاں پہلے ہجرت کیتی ہے میں بعد وچ کیتی ہے صدیق اکبر ہجرت کرن والے چوں میرے نالوں پہلے گئے تے فرمایا سب نالوں زیادہ جس مال نال خدمت کیتی ہے اللہ دے نبی دی او صدیق اکبر سبحان اللہ مولا علی نے فرمایا اچھا ہوئے کر فرمایا میں اسلام وچ حرام قتل کرنا لیکن ایک گل سن مولا نے اعلان فرمایا آپ کوفے جاتے سن مولا علی فرمایا جڑا صدیق تے عمر دا دشمن ہے نا میں انہوں اس کوفے چ نہیں رہن دے فرمایا میں اسے شہر چوہاں تے صدیق تے عمر دا دشمن ہی اسے شہر چوہے فرمایا میں برداشت نہیں کراں گا فنفاہو بالشام اس نو جڑا عمر تے صدیق دے خلاف بول رہا سی مولا علی نے نا کوفے جو کاٹ کے تے ملک شام بھیج دیتا فرمایا تو اتنے رہ سکتا چل تے جس علی ایک شہر دنیا جرانا برداشت نہیں کیتا صدیق تے عمر دے منکر نو علی جنت دے جنان دے گئے انہاں فرمایا چل تو قدم خدا دی جس سینے دے اندر بغض ہوئے نا صدیق تے عمر دا میرا علی ہونا تے کدے راضی نہیں ہونا نہ رب راضی ہونا نہ رسول راضی الحمدللہ عزت اعزاز اہل سنت و اعزاز حاصل ہے کہ اہل بیت بھی سجن نے اور حضور کے صحابہ بھی سجن نے اہل بیت بھی سارے سرا دا تاج نے حضور کے صحابہ بھی سارے سرا دا تاج اللہ سونا اے ہو یقین سچے کھمبے جان دی لوڑ ہی نہیں اسے تے قائم ہو جاؤ آمین وما علیہ